آپ عیسیٰ فائز بھائی آپ عیسیٰ فائز بھائی آپ کی صاحب آئے تھے بائک پارک چلا آرڈر بھی گئی تھی. لعنت ہو آپ پہ لعنت ہو آپ پہ گانا تھا آپ لعنت ہو آپ پہ میں نے نا پاکستان کے اندر عدم برداشت ایک بار پھر عروج پر ہے. پاکستان کے اندر پولرائزیشن ایک بار پھر عروج پر ہے. پہلے ایک جماعت پہ الزام لگتا تھا لیکن اب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو پاکستان کی چیف جسٹس ہیں ان پر جسٹس ڈونٹس کے امپلائی نے یہ آوازیں کسی جب وہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ ٹرسٹی ڈونٹس پہ گئے. اور یہ واقعہ کوئی ایک دو ہفتے پرانا نہیں ہے. یہ واقعہ 11 اگست کا ہے. مبارک ثانی کیس کا جب فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت کا یہ واقعہ. مبارک ثانی کیس کیا تھا؟ مبارک ثانی کیس وہ تھا کہ مائنورٹی ریلیجن سے بلانگ کرنے والے افراد پاکستان کے اندر دے آر الاؤڈ ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن انسائڈ دیئر ہومز انسائڈ دیئر پرائیویٹ اسپیسز, جس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان نے اسلام آباد کو مفلوج کر دیا, اسلام آباد کو بند کر دیا. چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر باؤنڈری لگائے گی ان کو قتل کرنے کے لیے انعام دینے کا کہا. اس کے بعد ہی یہ واقعہ پاکستان کے اندر پیش آیا. اس ویڈیو کو دبانے کے لیے ہر حربہ آزمایا گیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کلوز سورسز کے مطابق یہ بھی کہ ہی واز ناٹ ولنگ ٹو پرسیو دا کیس اور اسلام آباد پولیس ہی اس کو آگے لے کے جا رہی ہے. حالانکہ اس امپلائی کو کیا جاب سے نکال دیا گیا, اس امپلائی کو 1 سے 2 ہفتے کے لیے صرف اریسٹ رکھا اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا. اینڈ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ان کے اوپر کوئی FIR درج نہیں کروائی. پاکستان کے اندر کب تک فیملیوں کی تذلیل ہوتی رہے گی؟ اب سوشل میڈیا کے اوپر شہباز گل اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس واقعے کو کنڈیم کرنے سے قاصر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی گالم گلوچ نہیں ہوئی ہے, بس تھوڑا بہت واقعہ ہو گیا. یہ شہباز گل نے کہا جب فواد چودھری نے اس انسیڈنٹس کو کنڈیم کیا. لیکن پاکستان کے اندر جب بھی کوئی صحافی یا کوئی سیاستدان یا کوئی بھی جوڈیشری سے بلانگ کرنے والا انسان باہر اپنی فیملی کے ساتھ نکلے تو اس بات کے لیے تیار ہے کہ اس کی تذلیل ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر یہ پولرائزیشن والا ایک ایلیمنٹ انفلکٹ کر دیا ہوا ہے. اس کے پیچھے ذمہ دار صرف آپ اور میں نہیں ہیں, کچھ ایسے عناصر پاکستان کے اندر پاپولزم کو لے کے چلنے والے وہ بھی ہیں. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور پاکستان کی جوڈیشری بھی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے واقعے کے بعد PTI کے ٹولز نے ٹویٹر کے اوپر یہ بھی کہا کہ ہم لوگ قمر جاوید باجوہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم لوگ باقی جرنلز کو بھی نہیں چھوڑیں گے, باقی ججوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے. لیکن کیا اس طرح کا واقعہ پاکستان کے اندر پہلے تو let me just tell you کہ allegedly 2011 کے اندر نواز شریف اسلام آباد کی ایک بڑی مشہور بیکری کے اندر گئے اور اس بیکری کے اندر ان پر جملے کسے گئے. مریم نواز لندن گئی آج سے 2-3 سال پہلے, لندن کے اندر ایک وہ کیفے کے اندر جب تھی وہاں پہ ان کے اوپر جملے کسے گئے. اس کے علاوہ خواجہ آصف کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہوا ہے, طلال چودھری کے ساتھ واقعہ پیش آ چکا ہوا ہے, عمران خان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہوا ہے کہ جب پاکستانی سیاست کے اندر کوئی انسان تقریر, کوئی سیاستدان تقریر کر رہا ہو ان پہ جوتیاں پھینکی جائے. کس طرح کا آپ کانٹیکسٹ اینڈ کس طرح کے آپ واقعات are you setting for the future generation to come؟ کیا کوئی سیاست میں آئے گا؟ کیا کوئی اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جوڈیشری میں جائے گا؟ ایک فیصلے کی بنا پر اس بندے نے یہ کیا اور اس بندے کو انگلش اردو پڑھنی بھی نہیں آتی ہوگی, لیکن باوجود بیکاز ایک تحریک لبیک پاکستان کا یہ نیریٹو بن گیا ہوا تھا کہ فیوچر پاکستان کو قتل کرو. What are the trends that we are setting for our future generation?